اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنی طبیعت کو تازہ کریں، ہر وقت شہادت کی آرزو، ہر وقت اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ، ہر وقت ارادہ اس کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کا یہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص نے آ کے کچھ مانگا تھا تو حضور نے فرمایا یار بظاہر اس وقت تو کچھ موجود نہیں، یا میرے نام پہ قرضہ لے لے دکاندار سے۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا ہے، تو دے دو نہیں تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا عطا کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض نے بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا ہے، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے ہیں، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسی قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔ یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہے زندگی پر۔ اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے جب کافر تم پر چڑھ دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ تو حضور پھر کیوں کافر ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے
تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو جی نہیں چاہے، تم ہمیشہ جینا چاہو۔ یہ جو زندگی سے بے تحاشا پیار ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ یہ زندگی سے بے پناہ محبت کرنا اور مرنے کو جینا چاہنا یہ انسان کو بزدل، کمزور اور دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جانا ہے، چونکہ زندگی ختم ہونی ہے، لہذا اس قدر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور وہ اور کسی کی زندگی ہے جو مرنے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، یہ تو شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں مدینے والے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے، تو وہاں سے تو شروع ہوتی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ مومن کی زندگی، اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ تو اس قدر زیادہ پیار نہیں، جان اگر کبھی دینی پڑ جائے تو محبوب کے لیے نا تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ سنبھال کے رکھنا چیزوں کو اور اپنے آپ سے بلا وجہ پیار کرنا، کچھ لوگوں کو نا اپنے آپ سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، وہ کسی اذیت میں نہیں آنا چاہتے، وہ بڑی پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز ہوتی ہے تو انہیں انزائٹی ہوتی، کیوں؟ اپنے آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سہولیات ہی بڑی دے لی، سکون ہی بڑا دے لی ہے، ذرا سی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ اے جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ جان امانت ہے، جب مانگے پیش کر دیں گے۔ تو صحابہ جان پیش کرتے رہے اللہ کے حضور پیش۔ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا، قرضے بھی تھے، آزمائش بھی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میرے والد کا حال سنایا نا، اس شہید کی حضور نے بات سنائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کی شان کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ اس پر پردے ڈال کر اس سے کلام کرتا ہے، لیکن جب آپ کے والد شہید ہوئے ہیں نا، اللہ نے پردے ہٹا کے کلام کیا۔ تو جابر بڑے سیانے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا نا رب نے ان سے کلام کیا ہے، تو یہ بھی محبوب کو پتا ہوگا کون سا کلام کیا، یہ بھی پتا ہوگا بات کیا ہوئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی میرے والد اور رب کریم کی عالی مرتبت بارگاہ میں؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ میں نے تمہیں جنت دے دی، درجات دیے، کچھ مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں آپ کے والد نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک تو نے جو دیا ہے کرم ہو گیا، کچھ طلب نہیں، لیکن اگر کچھ عطا ہی کرنا ہے تو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے نا آہستہ آہستہ اپنے مزاج میں بزدلی سی پیدا کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں نہ ہوئی، جسے کبھی شوق نہیں آیا کہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں منافق کا ہے۔
اسے کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں جان راہ خدا میں خرچ کر دوں، کبھی آرزو ہی نہیں مچلی اس کے دل میں، اسے کبھی شوق ہی نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں شہادت کی جو لذت ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، حضور کی نظر کرم رہتی ہے شہداء پر۔ محبوب نظر عنایت سے دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں۔ جنگ موتا کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ شہید ہو گئے تو جناب جعفر طیار کو بنا لینا۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بنا لینا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے نا تو پھر تم باہمی مشاورت سے جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضور بیٹھے تو مسجد نبوی میں تھے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کے سارے حالات بتا رہے۔ اب میرا زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب جعفر طیار کے بازو کٹے، اب فلاں صحابی کی شہادت ہو گئی، یعنی جو اللہ کے راستے میں جانے قربان کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو نا، یہ بات کہہ لینے دو کہ اگر نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کے سارے حالات دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر محبوب نے کربلا بھی ساری دیکھی۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ جبھی تو حضرت ام سلمہ کی خواب میں آ کے کریم نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو نا میرے حسین آج کربلا میں شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ مٹی سرخ ہو گئی۔ محبوب کی نگاہوں کے سامنے رہتے وہ لوگ جو مقام شہادت پر فائز ہوتے، جو درجات پاتے۔ ہم نا اپنے بچوں میں بڑے شوق پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ ساری باتیں خیر والی، ان میں اچھی نیتیں کر لی جائیں، اچھے ارادے کر لیے جائیں، خواہشات پاکیزہ بنائی جائیں تو ساری خیر والی ہیں۔ لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے راستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے وہ ٹھنڈے سی، ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو ریتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے کتنی جلدی جگا دیا، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگے، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے۔
تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں. شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں. اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے. جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے. جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں. بڑے مقاصد. حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے. جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا. نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا. تو نبی کریم نے مسجد نبی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا. تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرم پٹی فرما. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے. حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا. اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے. جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا. کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے. ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ذرا آگے کر کے رکھ، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھ. حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا. انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی. نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں. ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے. 70,000 فرشتے جنازے میں. اللہ اکبر. محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا، عرش کو وجد ہو گیا. اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی. شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں. اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے. یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو. او کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے. او زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کے نام نہ کر دے. کیا اپنے آپ سے پیار کرنا، ہر وقت جینے کی آرزو کرنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار.
जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जो तेरा जीना मुश्किल कर दे, तेरा जीना मुश्किल। और आप दादा करें, एक सहाबी थोड़ी सी ना टांग मुबारक दबा के चलते हैं बज़ाहिर। जंगे उहद में 4 बेटे लेके आए, अपने 4 बेटे, हुजूर ये मेरे चारों कबूल कर। जब वो लोग अल्लाह से लेते हैं तो फिर नहीं गिनते, और जब वापस देते हैं, मैं 10,000 देता है मसीते, ऐलान कर दियो। मैं खत्म शरीफ पे चला गया तो वो कहने लगे जी हमारे वालिद इंतकाल कर गए, तो हम उनकी तरफ से ना 50,000 मस्जिद को दे रहे हैं, जरा ऐलान कर दें। मैं क्या अब्बा की दे गया तो कई दुकाना ने और भी काफी माल है। मैं कौन भी जान लगे मसीते ऐलान कराया कि इंजी दे गया है। नहीं, उन्होंने तो, मैंने कहा उसमें से वालिद के नाम पे 50,000 दे रहे, वो भी मस्जिद में ऐलान करा के। यानी जब अल्लाह से लेते, किसी ने इमाम शाफी से कहा कि मैं देना चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में, पर कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, तो इमाम साहब मुस्कुरा पड़े। बाद लोगों के सवालों पे मुस्कुराना ही चाहिए। वो कहने लगा हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे कमाल हो गई है ना, तुझे मुस्तहिक बंदा ही नहीं मिल रहा खर्च करने के लिए। तू बता अल्लाह ने जो तुझे दिया तू उसका मुस्तहिक था? तेरी मेहनत उतनी है, तेरी इबादत उतनी है, जब रब ने बगैर तेरी मुशक्कत और मेहनत के अपने फजल से दिया है, तो तू भी अल्लाह के बंदों को दिया, तू भी दिल खोला कर। नबी करीम ने हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा था अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना दिया कर, उसके राह में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि जज्बात होने चाहिए उसके रास्ते में खर्च करने, अपनी जान का नजराना पेश करने की हर वक्त ख्वाहिश होनी चाहिए। इंसान के अंदर जज्बा हो, शौक, वारफ्तगी हो कि मैंने अपने आप को पेश कर देना अपने रब के हुजूर। इसमें बड़ी ताजगी है, इसमें बड़ी लज्जत है। और इस सारे उन्वान को, इस सारे नजरिए को पूरा उरूज दिया है तो इमाम हुसैन ने दिया। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता। यानी हर एक ने, वो जंगे बदर के मौके पे ना जासूस भेजे थे। अबू जहल ने कहा जरा देख के आओ मुसलमानों की तादाद क्या है। तो जासूस वापस गया तो उसने कहा 312 या 313 लोग हैं, और उनमें से भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। तो अबू जहल कहने लगा जंग क्या करनी है, इनको सुबह घोड़ों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाते हैं, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा ठहर तो सही, पूरी बात तो सुन। बंदे 313 हैं, पर किसी एक का भी वापस जाने का इरादा नहीं। जिसके पास से गुजरे थे मुसल्ले पे बैठा था और शहादत की दुआ मांग रहा। किसी का भी लौट के जाने का इरादा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत दे, और दे भी अपने महबूब के शहर। उन्हें मिल गई ना, मस्जिद नबी में मिल गई। तो भाई ख्वाहिश तो हो, तबीयत तो हो, आपका दिल तो हो, आरजू तो मचले, आप ये जहन तो बनाए। हमारा इरादा नहीं होता, हम खर्च नहीं करते अपनी सलाहियतें दीन के लिए। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो बड़ी अनोखी है। 6 महीने के अली असगर को भी पेश किया, चढ़ती जवानी अली अकबर को भी अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जनाबे अब्बास को भी पेश कर दिया गया। और इन सारे जख्मों के बावजूद जब हुसैन इब्ने अली खुद मैदान में निकले हैं तो रोते नहीं, डरते हुए नहीं, सहमे हुए नहीं। पहले उन्होंने मदीने वाले महबूब का दिया हुआ इमामा बांधा, फिर उन्होंने अपने वालिद की जुल्फकारे हैदरी थामी है, और फिर वो मैदान में आए हैं तो पूरे दबदबे के साथ उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया है। तो फिर पूरी चेहरे और तबीयत की पूरे रौब के साथ फिर वो मैदान में आए हैं तो डरे हुए नहीं। बहुत सारा लश्कर देखकर वो घबराए नहीं, माज़अल्लाह तलवार नहीं फेंक दी,
بلکہ ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ اور ایک شاعر نے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ جذبات حسن پیدا کریں۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہو گئی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کہ اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ